بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج 24 جولائی 2021 عیسوی اور 3 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق یوم سنیچر علاقہ ماور کی وادی سے گزرتے ہوئے بنگس کی وادی میں اس وقت ہم اتر چکے ہیں، اور آج چونکہ ایام تشریق چل رہے ہیں، قربانی کے حوالے سے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک، ایک ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے بعد 2 دن یعنی 12 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ظہور احمد ماسٹر ظہور احمد بٹ صاحب علاقہ راجوار اور ضلع کپوارہ کشمیر سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ قربانی کب تک کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ صرف 12 ذی الحجہ تک ہے۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب جب ہو جائے، دن ختم ہو جائے، تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے، وہ ایک روایت کو پیش کرتے ہیں جس کی سند میں بھی کچھ کلام ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ 12 ذی الحجہ تک قربانی کرنے کا جو امام اعظم رحمہ اللہ کا موقف ہے، اس میں یقینیت ہے، یعنی کوئی شک نہیں، تمام روایتیں اس میں متفق ہیں کہ 12 ذی الحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے۔ اور قربانی کے یہ ایام ہیں، سب سے پہلا جو دن ہے وہ افضل دن کون سا ہے؟ وہ افضل دن 10 ذی الحجہ کا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اور اس کے بعد پھر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے، وعلیکم السلام، اس کے بارے میں ایک تو کلام بھی ہے، اور دوسرا جس میں اختلاف ہو اور وہ جس میں اتفاق ہو۔ تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو یقینی بات ہو اسی کو لے لیا جائے، اور جس میں شکوک و شبہات ہوں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ اب اگر ہم دیتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی جائز ہے، تو اس صورت میں ہم ان تمام حدیثوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف 12 ذی الحجہ تک قربانی کا وقت ہے، یعنی عید کے بعد 2 دن صرف، تیسرے دن نہیں۔ تو اب اگر قربانی کا وقت ہے 13 ذی الحجہ، تو اس میں شک ہے، اور شک کی وجہ سے ہم نے جو قربانی کی، ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی نماز کے وقت کو قضا کر کے پڑھے اور یہ کہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، حالانکہ وہ نماز کا وقت بالاتفاق نہیں ہوتا ہے، وہ بالاتفاق نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے 13 ذی الحجہ کے بارے میں جو قربانی کا موقف ہے، اگر ان احادیث کو لے لیا جائے جو یہ کہتی ہیں کہ 13 ذی الحجہ قربانی کا وقت نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوئی جنہوں نے 13 ذی الحجہ کو قربانی کی ہے، چونکہ وہ قربانی کا وقت نہیں ہے۔ جب وقت نہیں ہے تو عبادت کہاں سے قابل اعتماد ہوگی؟
اور ہاں ایام تشریق جو ہیں اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک ہوتی ہیں۔ 13 ذی الحجہ تک تکبیر پڑھی جائے ہر بالغ مرد اور عورت پر، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھے یا بغیر جماعت کے نماز پڑھے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو یا نہ ہو، لیکن تکبیر تشریقات جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اور اس طرح سے بھی اس وقت چونکہ ایک بات اور ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس راستے سے ہم چل کر آئے بہت ہی دشوار گزار اور پیدل ہائیک کرنے کا جو راستہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اوپر کو چڑھاؤ کرتے تھے اور چڑھائی کی طرف جاتے تھے اور اونچائی کی طرف جب جاتے تھے تو اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ جب بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چڑھائی ہو یا کوئی اونچائی اور بلندی پر آدمی جائے تو اللہ اکبر پڑھے، اس سنت پر عمل ہو جائے۔ اور جب اترنا ہو کہیں پستی کی طرف تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سنت پر عمل کر لینی چاہیے، اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو اسی طرح سے یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، جو غیر مقلدین حضرات ہیں جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 13 ذی الحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیا مجبوری ہے آپ کی، آپ اس کو کھینچ رہے ہو؟ اس کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی الگ سی بن جائے، امت میں انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اور تو کچھ نہیں۔ آپ کے پاس 3 دن کا کافی سماں، بہت سارا وقت ہے، آپ ان میں قربانی کر لیجئے۔ مزید اگر علمی تشفی کے لیے ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور احقر مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی نے بھی اس بارے میں ایک کتابچہ چھاپا ہے، راہ حق۔ تو مختصر سی کتاب ہے، جو لوگ عدیم الفرصت ہوتے ہیں، جن کے پاس کم فرصت ہوتی ہے، وہ جو ہیں اس کتاب کو مطالعہ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہی زیادہ قابل یقین اور لائق بھروسہ اور قابل اعتماد ہے۔ تو یہ ہم بنگس کی وادی میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وادی بنگس کو اور جتنے بھی ہمارے سیاحتی مقامات ہیں ان میں دینی اور دنیاوی رونق اور فضا کو تا قیامت قائم بدائم رہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، حدیث میں آیا ہے بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم جو ہو تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آخرت جو ہے، آخرت میں ہمارا حصہ اسی وقت ہی لگ سکتا ہے جب ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے اور تمام گناہوں سے بچ کر رہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ کی خوشنودی نہیں مل سکتی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی اور بے پردگی سے اجتناب، بے حیائی سے بچ کر رہنا، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے حقیقی اور ظاہری حسن کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھتی ہیں۔ اگر ان جگہوں پر آ کر نافرمانیاں ہوئیں، اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے، تو پھر حدیث میں آیا ہے کہ پھر یہ زمین جو ہے
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جب اس پر گناہ کیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو یہ کانپتی ہے، یہ کانپتی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا بھی ایک مفہوم ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کے دروازے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اپنی ایک نعمت عطا کی ہے۔ جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی، چاہے کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں سیاحتی مقامات ہوں، وہاں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹے۔ اللہ کا حکم ہم سے ہمیشہ برابر ہوتا رہے، اللہ کے حکم پر ہم چلتے رہیں، بے حیائی کے بالکل قریب تک بھی نہ جائیں، اور نمازیں قضا نہ کریں، گانے بجانے اور رقص و سرور اور ناچ نغمے کی جو مجلسیں ہیں، ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ دینی محافل کا انعقاد کیا جائے، علماء سے رابطے میں رہا جائے، اور جو ہے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور دین کی فضا قائم کرنے کا اچھی طرح سے ماحول قائم کیا جائے، تاکہ یہ جگہیں جو ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین کی سربلندی سے سرسبز و شاداب رہیں، اور ان کے جو نفع ہیں، ان کے جو فائدے ہیں، وہ بھی دیر تک ہمارے لیے اور تا قیامت قائم و دائم رہیں۔ تو یہاں ہم رہیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ وقت کی وسعت کو اور تنگی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی واپسی کا پروگرام بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری واپسی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل کی درس تفسیر اور باقی مسئلے مسائل کی ویڈیو میں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج 24 جولائی 2021 عیسوی، اور 3 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق یوم سنیچر، علاقہ ماور کی وادی سے گزرتے ہوئے بنگس کی وادی میں اس وقت ہم اتر چکے ہیں، اور آج چونکہ ایام تشریق چل رہے ہیں، قربانی کے حوالے سے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک، ایک ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے بعد 2 دن یعنی 12 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ظہور احمد، ماسٹر ظہور احمد بٹ صاحب علاقہ راجوار اور ضلع کپوارہ کشمیر سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ قربانی کب تک کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ صرف 12 ذی الحجہ تک ہے۔ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب جب ہو جائے، دن ختم ہو جائے، تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے، وہ ایک روایت کو پیش کرتے ہیں جس کی سند میں بھی کچھ کلام ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ 12 ذی الحجہ تک قربانی کرنے کا جو امام اعظم رحمہ اللہ کا موقف ہے، اس میں یقینیت ہے، یعنی کوئی شک نہیں، تمام روایتیں اس میں متفق ہیں کہ 12 ذی الحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے، اور قربانی کے یہ ایام ہیں۔ سب سے پہلا جو دن ہے وہ افضل دن کون سا ہے؟ وہ افضل دن 10 ذی الحجہ کا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اور اس کے بعد پھر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے، وعلیکم السلام، اس کے بارے میں ایک تو کلام بھی ہے، اور دوسرا جس میں اختلاف ہو اور وہ جس میں اتفاق ہو۔ تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو یقینی بات ہو اسی کو لے لیا جائے، اور جس میں شکوک و شبہات ہوں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ اب اگر ہم لیتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی جائز ہے، تو اس صورت میں ہم ان تمام حدیثوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف 12 ذی الحجہ تک قربانی کا وقت ہے، یعنی عید کے بعد 2 دن، صرف تیسرے دن نہیں۔ تو اب اگر قربانی کا وقت ہے 13 ذی الحجہ تو اس میں شک ہے، اور شک کی وجہ سے ہم نے جو قربانی کی، ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی نماز کے وقت کو قضا کر کے پڑھے اور یہ کہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، حالانکہ وہ نماز کا وقت بالاتفاق نہیں ہوتا ہے، وہ بالاتفاق نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے 13 ذی الحجہ کے بارے میں جو قربانی کا موقف ہے، اگر ان احادیث کو لے لیا جائے جو یہ کہتی ہیں کہ 13 ذی الحجہ قربانی کا وقت نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوئی جنہوں نے 13 ذی الحجہ کو قربانی کی ہے، چونکہ وہ قربانی کا وقت نہیں ہے۔ جب وقت نہیں ہے تو عبادت کہاں سے قابل اعتماد ہوگی؟ اور ہاں، ایام تشریق جو ہیں اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک ہوتی ہیں۔ 13 ذی الحجہ تک تکبیر پڑھی جائے، ہر بالغ مرد اور عورت پر، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھے یا بغیر جماعت کے نماز پڑھے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو یا نہ ہو، لیکن تکبیر تشریقات جو ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اور اس طرح سے بھی اس وقت چونکہ ایک بات اور ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس راستے سے ہم چل کر آئے بہت ہی دشوار گزار اور پیدل ہائیک کرنے کا جو راستہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اوپر کو چڑھا کرتے تھے اور چڑھائی کی طرف جاتے تھے، اور اونچائی کی طرف جب جاتے تھے تو اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ جب بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چڑھائی ہو یا کوئی اونچائی اور بلندی پر آدمی جائے تو اللہ اکبر پڑھے، اس سنت پر عمل ہو جائے۔ اور جب اترنا ہو کہیں پستی کی طرف تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سنت پر عمل کر لینی چاہیے، اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو اسی طرح سے یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، جو غیر مقلدین حضرات ہیں جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 13 ذی الحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کیا مجبوری ہے آپ کی، آپ اس کو کھینچ رہے ہو؟ اس کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی الگ سے بن جائے
امت میں انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 3 دن کا کافی سماں، بہت سارا وقت ہے، آپ ان میں قربانی کر لیجئے۔ مزید اگر علمی تشفی کے لیے ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اخر مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی نے بھی اس بارے میں ایک کتابچہ چھاپا ہے، راہ حق۔ تو مختصر سی کتاب ہے، جو لوگ عدیم الفرصت ہوتے ہیں، جن کے پاس کم فرصت ہوتی ہے، وہ جو ہیں اس کتاب کو مطالعہ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو بات فرمائی ہے وہی زیادہ قابل یقین اور لائق بھروسہ اور قابل اعتماد ہے۔ تو یہ ہم بنگس کی وادی میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وادی بنگس کو اور جتنے بھی ہمارے سیاحتی مقامات ہیں ان میں دینی اور دنیاوی رونق اور فضا کو تا قیامت قائم بدائم رہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، حدیث میں آیا ہے، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم جو ہو تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آخرت جو ہے، آخرت میں ہمارا حصہ اسی وقت ہی لگ سکتا ہے جب ہم ایسے اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے اور تمام گناہوں سے بچ کر رہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ کی خوشنودی نہیں مل سکتی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی اور بے پردگی سے اجتناب، بے حیائی سے بچ کر رہنا، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے حقیقی اور ظاہری حسن کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھتی ہیں۔ اگر ان جگہوں پر آ کر نافرمانیاں ہوئیں، اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے، تو پھر حدیث میں آیا ہے کہ پھر یہ زمین جو ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، جب اس پر گناہ کیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو یہ کانپتی ہے، یہ کانپتی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا بھی ایک مفہوم ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کے دروازے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اپنی ایک نعمت عطا کی ہے۔ جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی، چاہے کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں سیاحتی مقامات ہوں، وہاں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم ہم سے ہمیشہ برابر ہوتا رہے، اللہ کے حکم پر ہم چلتے رہیں، بے حیائی کے بالکل قریب تک بھی نہ جائیں، اور نمازیں قضا نہ کریں، گانے بجانے اور رقص و سرور اور ناچ نغمے کی جو مجلسیں ہیں، ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ دینی محافل کا انعقاد کیا جائے، علماء سے رابطے میں رہا جائے، اور جو ہے واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور دین کی فضا قائم کرنے کا اچھی طرح سے ماحول قائم کیا جائے، تاکہ یہ جگہیں جو ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین کی سربلندی سے سرسبز و شاداب رہیں، اور ان کے جو نفع ہیں، ان کے جو فائدے ہیں، وہ بھی دیر تک ہمارے لیے اور تا قیامت قائم و دائم رہیں۔ تو یہاں ہم رہیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم
انشاءاللہ وقت کی وسعت کو اور تنگی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اپنی واپسی کا پروگرام بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری واپسی ہوگی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل کی درس تفسیر اور باقی مسئلے مسائل کی ویڈیو میں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔